اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرجع علی قادر آیت اللہ العظمیٰ سید صادق الحسینی الشیرازی حفظہ اللہ نے شام غریبہ کے حوالے سے جو گفتگو فرمائی، اس گفتگو کے آئینے میں اردو جاننے والے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، بچوں، ماں، بہنوں، بیٹیوں تک یہ پیغام پہنچانا ضروری ہے کہ ہمارے مراجع عظام عزاداری شہید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کیا نظریات رکھتے ہیں، چونکہ پاکستان اور ہندوستان میں بنیادی طور پر بہت سارے ایسے عوامل موجود ہیں کہ جو اپنی آراء کو مراجع کی آراء کا رنگ دیتے ہیں۔ ہمیں اپنے مراجع عظام کے بارے میں ذاتی معلومات رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس وقت عالم تشیع جس مقام پر پہنچ چکا ہے اور اس وقت عالم تشیع جس بلندیوں کو چھو رہا ہے، اس میں ہمارے مراجع عظام خدا ان کی حفاظت فرمائے، ان کا بہت بڑا کردار ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ سید صادق الحسینی الشیرازی حفظہ اللہ نے جو حضرت امام حسین علیہ السلام کی جو قربانی ہے اور اس سلسلے میں جو خواب شام غریبہ کے احوال ہیں اور اس پورے عرصے میں جو تشیع کا کردار ہے، اس پر انتہائی تفصیل کے ساتھ گفتگو فرمائی ہے۔ انتہائی بنیادی نقطہ جس کی طرف انہوں نے متوجہ کیا کہ جس طرح حاجی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس فرمان اقدس جو قرآن مقدس میں موجود ہے، حلم الحج، حلم الحج، حج کی طرف دوڑ کیا، تو ظاہر ہے جب ندا دی جاتی ہے تو اس کا جواب بھی ہوتا ہے، اور وہ جواب کیا ہے؟ جو حجاج کرام جب حج کے موقع پر جاتے ہیں تو ان کی زبان سے یہی جملہ نکلتا ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک۔ یعنی گویا کہ اللہ کو وہاں کعبہ کے پاس جا کر لبیک کہا جا رہا ہے کہ پروردگار تو نے آواز دی اور ہم آپ کی آواز پر حاضر خدمت ہیں۔ جو انتہائی قیمتی گفتگو آپ نے فرمائی اس ضمن میں اور اس آیت مقدسہ کے آئینے میں، اور سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی جو زیارت ہے، ان کے الفاظ کو انہوں نے دہرایا کہ ہم جہاں حجاج حلم الحج کے آواز پر لبیک کہتے ہیں، وہیں ظاہر امام حسین علیہ السلام وہ استغاثہ حسینی، وہ ندائے حسینی جو واقعہ کربلا روز عاشور سے لے کر آج تک ہواؤں اور فضاؤں میں معلق ہے، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا۔ امام حسین علیہ السلام نے ایک آواز اور ندا اور صدا بلند کی تھی، کوئی ہے حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو مجھ حسین کی نصرت کرے، امداد کرے، مدد کرے۔ کیا مطلب؟ سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام یہ جو اعلان نصرت ہے، اگر یہ صبح عاشور میں کرتے تو یہ بات سمجھنے کے لیے کافی تھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ فرزند رسول اپنے بچوں، اپنے بھائیوں، اپنے بھتیجوں، اپنے بھانجوں، اپنے نادانوں، اپنے جوانوں، اپنے مہمانوں، اپنے ساتھیوں کے لیے شاید زندگی کا سوال کر رہے ہیں۔ کوئی ہے جو ان کی زندگیوں کی حفاظت کرے؟ لیکن نہیں،
تمام شہدائے کربلا علیہم السلام کی شہادت، حتیٰ کہ آخری جو گواہ ہے شہادت عظمیٰ کا، وہ کون؟ بطل الصغیر علی الاصغر علیہ السلام. ان کی شہادت کے بعد بقی الوسیم حسین وحیدا فریدا، جب حسین علیہ السلام تنہا بچ گئے، کوئی نہیں بچا، تمام جوان نادان دنیا سے رخصت ہو گئے، اب اکیلا بچ گیا امام حسین علیہ السلام. اور اب فرما رہے ہیں حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے؟ ینصرنی نہیں ہے، ینصرنا، ہماری مدد کرے. کیا مطلب؟ امام حسین علیہ السلام اپنی جان کے لیے سوال کر رہے ہیں؟ نو، قطعا نہیں. تو پھر کیا، کس بات کا سوال کر رہے ہیں؟ حل من مغیث یغیثنا، گویا ہمارے علماء اور فقہاء، بزرگان، مرحومین اور موجودین سب کا بالاتفاق یہ نظریہ ہے کہ آواز استغاثہ حسینی علیہ السلام 61 ہجری سے تاحال تا امروز ہوا میں معلق ہے اور فضاؤں میں گونج رہی ہے، اور ہر زمانے کے آنے والے صاحب غیرت، صاحب درد، صاحب حیا اس کو آواز دے رہی ہے کوئی جو سلسلہ مشن حسینی علیہ السلام. چونکہ یہ حسین اور یزید دو نام نہیں ہیں، یہ دو کردار ہیں، یہ دو نظریات ہیں، اور قیامت تک رہنا اس کو. اس لیے میں اپنے اس پیغام کے ذریعے آیت اللہ العظمیٰ السید صادق الحسینی حفظہ اللہ کے اس پیغام کو انہی الفاظ کے ساتھ ختم کروں گا کہ خدا را علم حسینی کو بلند رکھو. صدا استغاثہ حسینی کا مطلب یہی ہے، اور جب ہم کربلا میں جاتے ہیں خدا ہمیں توفیق دے، جو جا رہے ہیں مولا ان کی زیارت کو قبول کرے، اور ہمیں بھی مولا اذن زیارت بخشیں. تو وہاں پر ہمیں بھی جا کر کہتے ہیں لبیک یا حسین، اے فرزند رسول. لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ کربلا میں جا کے، آپ یہاں اپنے گھر میں، اپنے علاقے میں، اپنے منطقے میں، اپنے قریے میں بیٹھ کر مشن حسینیت کو ترویج دے کر یہ لبیک یا حسین کہنے کی اصل حقیقت ہے. اور سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے استغاثے پر یہی لبیک ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.